بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اکرام، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک بہت ہی عبادت گزار نوجوان کا واقعہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک متقی و پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت ہی گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ غار ڈاکو اور لٹیروں کی جگہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب گیا تو دیکھا وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریب علاقوں میں عابدین اور زاہدین باعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں، چنانچہ میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ ان اولیاء کرام سے اکتساب فیض کر سکوں اور ان سے علم سیکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا اے بندہ خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کروں، تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سال سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کرو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ وہ نوجوان بولا اچھا تم بازید ہو تو جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لے آنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے گھر جا کر جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائی اور ان پر نمک رکھا، واپس اس جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ عز و جل نوجوان صحیح سالم ہے اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سرمسجود ہے۔ میں نے بلند آواز سے اس سے پکارا اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ عز و جل کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ایک خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نوجوان نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے خدا عز و جل کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت ہی بہتر تھا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا اے درندے، بے شک تو اللہ عز و جل کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خداوندی عز و جل سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر تجھے اللہ رب العز و جل کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو خواہ مخواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے۔ ابھی اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دھاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔
جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی اور پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پروردگار عز و جل، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں، اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ و مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے میرے اللہ عز و جل مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی و پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک غائبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، یعنی اے حضرت حسن بصری کی کنیت ہے، جو اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی دنیا میں کھانا ایسا نہیں کھایا، لذیذ کھانا نہیں کھایا، جیسے ہی سامنے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب مجھے اپنے جوار میں جگہ عطا فرما، اور اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔